کیا عورتوں کا طریقہ نماز مردوں سے مختلف ہے؟ حضرات، اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ شرعی اعتبار سے مرد اور عورت کی نماز کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نماز ویسے پڑھیں جیسا کہ آپ لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی حکم ہے جس کے اندر مرد و عورت یکساں طور پر شامل اور داخل ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمومی حکم یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، کہ لوگو سجدے میں اعتدال اختیار کرو اور تم میں کا کوئی آدمی اپنے بازو زمین پر اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے، بخاری و مسلم۔ اسی طرح سے ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے کی حالت میں جو طریقہ تھا اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اذا سجد وضع یدیہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے، سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھتے، غیر مفترشوں ولا قابضہما، اس طرح سے کہ نہ تو آپ کے دونوں ہاتھ بچھے ہوئے ہوتے اور نہ ہی پہلو کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے۔ یہ اور اس طرح کی دیگر روایات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی ہے، جس کیفیت کے ساتھ جو رکن ادا کیا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس میں مرد عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک فقہ تابعی عبد ربہ بن زیتون رحمہ اللہ ام دردہ کا عمل نقل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتی تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر اٹھاتی اور آپ رضی اللہ عنہا سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتی، اور پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے، امام صاحب کے سر اٹھانے کے بعد تو ربنا لک الحمد دعا پڑھتی۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر یہ ترجمۃ الباب کے تحت ان کا یہ اثر نقل فرمایا جس میں مذکور ہے، انہا کانت تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہا، ام دردہ اپنی نماز کے اندر آدمی کے بیٹھنے کی طرح تشہد میں بیٹھا کرتی، حالانکہ جبکہ وہ فقیہہ تھیں۔ اس اثر کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صفت صلاۃ النبی کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ یہ اس اثر سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کو بھی اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے جیسا کہ مرد حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ شرعی اعتبار سے مرد و عورت کی نماز کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، البتہ کچھ فرق ایسے بتائے گئے ہیں جن کا تعلق طریقہ نماز سے نہیں، شروط صلاۃ سے ہے۔ مثال کے طور پر عورتیں جب نماز پڑھیں گی تو سر پر دوپٹہ وغیرہ رکھیں گی، اس لیے کہ بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹہ اور اوڑھنی اوڑھے نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے عورت اپنے ٹخنوں سے ایک بالش سے زائد کپڑا لٹکائے گی، جبکہ مرد حضرات ٹخنوں سے اوپر کپڑے رکھیں گے۔ اسی طرح سے دوران نماز اگر امام صاحب سے کچھ چوک ہو جائے تو امام صاحب کو آگاہ اور تنبیہ کرنے کے لیے عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ تالی بجا کر تنبیہ کرے، جبکہ مرد حضرات کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ کہے، جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ اسی طرح سے عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی، جبکہ مرد اور عورت دونوں کی امامت کرا سکتا ہے۔ یہ اور اس جیسے فروق کے علاوہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور فرق نماز کے اندر مرد عورت کے درمیان ثابت نہیں ہے۔